ایک بار حضرت بلال نے جب اذان پڑھی نا تو باہر بچے کھیل رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے، تو حضرت بلال کی اذان سن کر کے نقلیں اتارنے لگے۔ کس کی؟ حضرت بلال کی۔ چونکہ حضرت بلال کی زبان بلالی تھی نا، تو اذان سن کر کے نقلیں اتارنے لگے۔ حضرت بلال کی جب نقلیں اتارنے لگے تو محبوب علیہ السلام نے سن لیا، اور جب محبوب علیہ السلام نے سنا نا تو کہا جاؤ توڑ کر کے جاؤ، بلا کر کے لاؤ۔ حضرت بلال کو دوڑ کر کے بلانے کے لیے جیسے گئے تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت زبیر بن عوام، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم بھی گئے۔ کہتے ہیں کہ بچے تھے، جب ہم گئے تو دوڑے، اور ایسے دوڑے کہ جب حضرت عمر کے چہرے کو دیکھا، جب حضرت عمر کو دیکھا تو بڑی تیز دوڑ لگانے لگے۔ کہنے لگے بچے تھے، حضرت عمر کو دیکھتے ہی دوڑنے لگے۔ یار حضرت عمر کی تو وہ شان جسے دیکھ کر کے شیطان دوڑنے لگے۔ بچے دوڑے حضرت عمر کو دیکھ کر کے، جب حضرت عمر کو دیکھ کر کے دوڑنے لگے نا تو کہتے ہیں مولا علی شیر خدا حضرت زبیر بن عوام کہ ہم بچوں کو پکڑنے کے لیے گئے۔ جب بچوں کو پکڑنے کے لیے گئے نا ہم تو بڑی مشکل سے بامشقت سے پکڑ کر کے لائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ جب حضرت حضور کی بارگاہ میں جب ہم نے حاضر کیا تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تم نے حضرت بلال کی نقل اتاری ہے نا؟ جی۔ تم نے لفظ تو سنے ہیں نا اذان کے؟ عرض کرنے لگے جی آقا جی لفظ سنے ہیں۔ پہلے تو تحیہ کر لیا تھا انہوں نے کہ بتانا نہیں ہے، پہلے تو دل میں ٹھان رکھی تھی کہ بتانا نہیں ہے کہ اذان کی نقلیں اتار رہے تھے، مگر سوچنے لگے یار مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ پہلے تو تحیہ کر لیا تھا کہ نہیں۔ حضور نے اجتماعی طور پر سب سے پہلے پوچھا تم نے اذان کے لفظ تو سنے ہیں نا؟ تو بچے کہنے لگے جی سنے ہیں۔ تو بچے کہنے لگے حضور غلطی ہو گئی معاف کریں، حضور غلطی ہو گئی معاف کریں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چلو باری باری کر کے سناؤ۔ جب اذان کے لفظ سنے ہیں، جب اذان سنی ہے تم نے تو باری باری کر کے سناؤ۔ یار کوئی حضرت بلال کی ذرا نقل اتارے تو صحیح۔ عجیب منظر نہیں ہوگا، عجیب لطف نہیں ہوگا کہ کوئی یار بلال کی نظریں بھی نقل بھی اتارے، کوئی بلال کی نقل بھی کرے؟ تو حضور اسے کہیں لاؤ پکڑ کے لاؤ۔ میرے پیارے کوئی حضرت بلال کی نقل اتارے تو صحیح۔ آج وقت ایسا ہے کہ ہمارے بچے فلم سٹاروں کی نقل اتارتے ہیں، ان کے گانے اپنی لبوں پر گنگناتے ہیں۔ 100 بار توبہ کرو تو کہ تم نے حضرت بلال کا وہ لہجہ نہیں سکھایا جو حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ حضرت ابو معذورہ جب کھیل رہے تھے، 15 سال کی عمر تھی تو حضرت بلال کی نقل اتار رہے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ حضرت ابو معذورہ 15 سال کی عمر اور حضرت بلال کی اذان سننے کے بعد میں نقلیں اتار رہے تھے۔ یار تبھی تو میرا دل کہتا ہے اور میں نہیں پورا زمانہ اس بات پر تصدیق کرتا ہے کہ محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں، محبتوں کا وہی امتحان دیتے ہیں، نبی کے نام پر جو اپنی جان دیتے ہیں، نبی کے نام پر جو اپنی جان دیتے ہیں۔ پہنچ کر مسجد نبوی میں اب بھی ایسا لگتا ہے، پہنچ کر مسجد نبوی میں اب بھی ایسا لگتا ہے، بلال جیسے آج بھی آزان دیتے ہیں، بلال جیسے آج بھی آزان دیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا چلو باری باری سناؤ۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ نمبر لگ گیا، پہلے نے سنایا، نبی نے فرمایا جا چلا جا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا جا تو بھی چلے جا۔ تیسرے نے سنائی، حضور نے فرمایا تو بھی جا۔ چوتھے نے سنائی، کہا تو بھی جا۔ پانچویں نے سنائی، تو بھی جا۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں چھٹے ساتویں آٹھویں نمبر پہ میرا بھی نمبر لگ گیا۔ جب میں نے اذان پڑھی نا، کانوں میں انگلی ڈالی اور اذان پڑھنی شروع کی، تو جیسے ہی اذان پڑھ کر کے میں فارغ ہوا تو میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پر روشنی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ تو بھی جاؤ اور تم بھی جاؤ۔ کہتے ہیں ابو معذورہ میں نے اذان پڑھی تھی اور میں کانپنے لگا، میرے پیر تھرانے لگے، میری زبان خشک ہونے لگی تھی، میرے دائیں والے بھی چلے گئے، میرے بائیں والے بھی چلے گئے۔ میں سوچنے لگا مصطفیٰ جان رحمت نے اذان سن لی ہے، نہ جانے کیا معاملہ پیش کریں گے، شاید انہیں پہچان ہو گئی ہے مصطفیٰ جان رحمت کو نقل کون اتار رہا تھا۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ میں 15 سال کی عمر اور جب بلال کی اذان کی نقل کر رہا تھا، حضور نے پہچان لیا کہ یہی ہے جو بلال کی نقل کر رہا تھا۔ پیارے حضور سرکار دو عالم نے فرمایا ایک بار اور سنا دے، تیری زبان سے بڑا میٹھا لگا ہے۔ آئے کہتے ہیں ابو معذورہ 15 سال کی عمر میری، میں نے پھر کانوں میں انگلیاں ڈالی اور پھر سے اذان پڑھنی شروع کی۔ میں نے اذان کی پڑھی ہی تھی
جیسے ہی اذان پڑھ کر کے فارغ ہوا حضور فرماتے ہیں تیری زبان سے بڑا اچھا لگا ہے، ایک بار اور سنا۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ میں نے اذان تیسری مرتبہ جب پڑھی تو میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پر روشنی دیکھی۔ حضور قریب آئے، قریب آنے کے لیے جیسے ہی قریب آئے حضور نے ہاتھ رکھا، نظر پڑ گئی۔ کس کی نظر پڑ گئی؟ جس کی نظر بیڑا پار کر دیتی ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، اس کا ترجمہ یہی ہے، یا رسول اللہ ایک نظر کرم ہو جائے، یا رسول اللہ ایک نظر کرم ہو جائے، اس کا ترجمہ یہی ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ایک نظر۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے اوپر بھی محبوب علیہ السلام کی نظر کرم ہو جائے۔ کہتے ہیں ابو معذورہ حضور اٹھ کر کے آئے، اور اٹھ کر کے آنے کے بعد میں میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہم بارک فیہ، اللہم بارک فیہ وہدہ الی الاسلام، یا اللہ میں عرض کرتا ہوں اسے برکت بھی دے دے اور مذہب اسلام کے رستے کی ہدایت بھی دے دے۔ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی اتنی دعا کرنی تھی، میں نے کسی سے 15 سال کی عمر، میری زیادہ عمر نہیں، میری 15 سال کی عمر، میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا، میں نے کسی سے کچھ کہا بھی نہیں، اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ عشق سینے سے لگ گیا، مصطفیٰ جان رحمت کا عشق سینہ کر گیا۔ یار ذرا عشق نبی سے کر کے تو دیکھو بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، میرا کام بن گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میری ڈیوٹی، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا انت مؤذن، تو مؤذن ہے۔ کہا یا رسول اللہ کہاں؟ فی المکہ، تو مکے کا مؤذن ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے بلال اذانیں پڑھے گا مدینہ میں اور تو اذانیں پڑھے گا مکے میں، بلال اذانیں پڑھے گا مدینہ میں اور تو اذانیں پڑھے گا مکہ میں۔ کہتے ہیں حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری عمر 15 سال، میں بکریاں چرانے والا، میں کھیل کود کرنے والا، میں تماشوں میں مزے لینے والا، مگر جب سے مصطفیٰ جان رحمت کی نظر کرم ہوئی، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا بنا لیا، پھر میں نے کسی کی طرف مڑ کر کے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے مجھے مکے کا مؤذن بنا دیا۔ میں مکے میں کھڑے ہو کر کے بڑی پیاری اور سریلی آواز میں اذان پڑھتا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ایک نظر کرم، یا رسول اللہ ایک نظر کرم۔